بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی کلاس کے اندر انشاءاللہ ہم ڈسکس کریں گے لنک کو۔ تو سب سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں یہاں پہ ہائپر لنک، ٹھیک ہے۔ تو ہائپر لنک بیسیکلی ہم دو فائلز کا آپس میں لنک جوڑنے کے لیے ہائپر لنک کمانڈ کا استعمال کرتے ہیں۔ لائک ہم ایک ورڈ کی فائل جیسے میرے پاس اوپن ہے، اس ورڈ کی فائل پہ رہتے ہوئے میں کسی بھی دوسری فائل کا لنک ہائپر لنک کے ذریعے سے کنیکٹ کر سکتا ہوں، ٹھیک ہے۔ لیٹس سپوز ہم اگر یہاں پہ کوئی بھی ٹیکسٹ لکھ دیتے ہیں، ٹھیک ہے، اور میں یہاں پہ اس کا لنک کریٹ کرنا چاہتا ہوں، تو مجھے وہ ٹیکسٹ چاہیے۔ لنک لگانے کے لیے آپ کو سب سے پہلے ٹیکسٹ چاہیے جس ٹیکسٹ کی مدد سے آپ لنک جوڑتے ہیں۔ لائک میں یہاں پہ لکھتا ہوں کلک ہیئر ٹو ریڈ مور، لیٹس سپوز۔ اور اسی طرح مجھے اگر اور بھی لنک یہاں پہ کریٹ کرنے ہیں تو وہ ٹیکسٹ آپ کی مرضی کا ٹیکسٹ ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، وہ جو آپ کو چاہیے۔ تو میں چاہتا یہ ہوں کہ میں ان ٹیکسٹ کے اوپر لنک کو جوڑ دوں۔ ابھی اس ٹیکسٹ کے اوپر جب میں ماؤس ہوور کرتا ہوں تو ابھی اس کے ساتھ کوئی لنک نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ کسی بھی ٹیکسٹ کے ساتھ لنک جوڑتے ہیں تو سب سے پہلے ہم یہاں پہ اس ٹیکسٹ کو سلیکٹ کر لیتے ہیں، انسرٹ میں آ جاتے ہیں، انسرٹ میں آنے کے بعد ہائپر لنک پہ کلک کر دیتے ہیں۔ جیسے ہی آپ ہائپر لنک پہ کلک کر دیں گے تو آپ کے پاس ایک ڈائلاگ باکس اپیئر ہو جائے گا، جہاں سے آپ نے اپنی فائل سلیکٹ کر لینی ہے جس فائل کے ساتھ آپ لنک جوڑنا چاہتے ہیں۔ لیٹس سپوز اگر میرے پاس ڈیسک ٹاپ کے اوپر یہ فائل ہے اور ایکسل کی فائل ہے میرے پاس یہاں پہ، تو میں اس کے ساتھ لنک جوڑنا چاہ رہا ہوں، تو میں فائل کو سلیکٹ کر لیتا ہوں۔ سلیکٹ کرنے کے بعد اوکے پریس کر دوں گا۔ جیسے میں نے یہاں پہ اوکے پریس کیا تو اب بیسیکلی اس ٹیکسٹ کے ساتھ ہم نے ایک ایکسل کی فائل کو لنک کر دیا ہے ہائپر لنک کی مدد سے۔ اب جیسے میں اس ٹیکسٹ کے اوپر ماؤس ہوور کرتا ہوں تو مجھے ایک پراپر لنک بتا رہا ہے کہ اس ٹیکسٹ کا کون سی فائل کے ساتھ لنک کنیکٹ ہے۔ اسی طرح لنک جوڑنے کے لیے آپ سمپلی ٹیکسٹ کو سلیکٹ کرتے ہیں اور ہائپر لنک کی شارٹ کٹ کی ہے Ctrl+K۔ تو آپ کی بورڈ سے Ctrl+K پریس کر سکتے ہیں اور ڈائلاگ باکس ہمارے پاس یہاں پہ اپیئر ہو جائے گا، جہاں سے ہم فائل کو سلیکٹ کر لیں گے جو فائل آپ کی موجود ہے۔ لائک میرے پاس اگر یہاں پہ کوئی فائل موجود ہے تو میں اس فائل کے ساتھ لنک جوڑنا چاہ رہا ہوں، تو لائک یہ میرے پاس پکچر ہے، میں نے پکچر کے ساتھ لنک کنیکٹ کر دیا ہائپر لنک۔ اسی طرح اگر آپ ٹیکسٹ کو سلیکٹ کریں، سلیکٹ کرنے کے بعد آپ اس کے اوپر رائٹ کلک کر دیتے ہیں۔ ٹیکسٹ پہ جب رائٹ کلک کرتے ہیں تو پھر بھی آپ کے پاس یہاں پہ ہائپر لنک لکھا ہوا ہے، تو آپ جیسا چاہیں، بعد اصل ایک ہی ہے ہائپر لنک کنیکٹ کرنا، تو ہم یہاں پہ آ کے ہائپر لنک جوڑ سکتے ہیں۔ اسی طرح اگر ہائپر لنک کو اب ہم نے کیا کرنا ہے، رن کرنا ہے، تو ہائپر لنک رن کرنے کے لیے آپ کی بورڈ سے کنٹرول کا بٹن پریس کریں گے اور ٹیکسٹ کے اوپر کلک کر دیں گے تو آپ کے پاس لنک پلے ہو جائے گا۔ تو میں کی بورڈ سے کنٹرول کا بٹن دبا کے رکھتا ہوں اور اس ٹیکسٹ پہ کلک کر دوں گا اور یہاں پہ آ کے میں یس پریس کروں گا، تو بیسیکلی ہم دیکھیں ہمارے پاس ایکسل کی جو فائل ہے وہ رن ہو گئی ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہم نے یہاں پہ کہا کہ ہائپر لنک کیا ہے، کہ ہم کسی بھی فائل کے ساتھ لنک جوڑ سکتے ہیں ہائپر لنک کی مدد سے۔ جیسا کہ یہ میرے پاس ساری ایگزسٹنگ فائلز ہیں جن کے ساتھ میں نے لنک کنیکٹ کیا ہے۔ آپ کوئی بھی URL بھی آپ یہاں پہ آ کے لنک کر سکتے ہیں۔ لائک میں کہتا ہوں www.google.com، سمپلی میں یہاں پہ انٹر پریس کروں گا تو یہ میرے پاس اس URL پہ یہ لنک ہو گیا۔ اگر میں کی بورڈ سے کنٹرول کا بٹن دبا کے ٹیکسٹ کے اوپر کلک کروں گا تو یہ مجھے براؤزر میں لے جائے گا اور وہ فائل رن کر دے گا۔ ہمارے پاس ہم نے جو URL یہاں پہ لکھنا ہے تو وہ یہاں پہ آ کے ہمارے پاس رن ہو جائے گا۔ بات سمجھ آ رہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح سے آپ ہائپر لنک کریٹ کرتے ہیں۔ کوئی ہائپر لنک اگر آپ کو نہیں چاہیے، سمپلی آپ سلیکٹ کر لیتے ہیں، ہائپر لنک پہ دوبارہ سے چلے جاتے ہیں اور یہاں پہ ہمارے پاس ریموو لنک ہے، تو ہم یہاں سے ریموو لنک پہ کلک کرتے ہیں تو ہم یہاں سے لنک کو ریموو کر سکتے ہیں۔ یا ہم ٹیکسٹ کو سلیکٹ کرتے ہیں، Ctrl+K پریس کرتے ہیں اور دین ہم ریموو لنک کر سکتے ہیں۔ ادروائز ہم یہاں پہ ٹیکسٹ کو سلیکٹ کرتے ہیں اور رائٹ کلک کر دیتے ہیں۔ رائٹ کلک کرنے کے بعد یہاں پہ بھی ہمارے پاس ریموو لنک لکھا ہوا ہے، ہم یہاں سے لنک کو ریموو کر سکتے ہیں۔ تو اس طرح سے ہم نے یہاں پہ دیکھا کہ ہم ہائپر لنک کو
ہائپر لنک یوز کرتے ہیں تاکہ ہم ڈفرینٹ فائلز کا آپس میں لنک جوڑ سکیں. اب بیسیکلی ہائپر لنک کے بعد جو اگلی آپ کے پاس لنک کے اندر کمانڈ ہے وہ ہے بک مارک. ٹھیک ہے. اب بک مارک کیا ہے؟ بک مارک بھی بیسیکلی ہمارے پاس ایک لنک ہی ہے، لیکن جیسا کہ آپ کے پاس ہائپر لنک ہے، ہائپر لنک کی مدد سے آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ ایکسٹرنل فائل کا لنک جوڑتے ہیں اپنی فائل کے ساتھ. لیکن جو آپ کے پاس بک مارک ہے یہ بھی ایک ہائپر لنک ہے، لیکن ود ان اے ڈاکیومنٹ، ایک ڈاکیومنٹ کے اندر ہی رہتے ہوئے آپ کے پاس کیا ہے بھائی؟ بک مارک ہے. ٹھیک ہے. اب لیٹ سپوز ہم کیا چاہتے ہیں کہ یہاں پہ ہمارے پاس ایک فائل ہے، ہم اس فائل کی ڈفرینٹ لوکیشنز کے اوپر ہم لنک جوڑ دیتے ہیں تاکہ ہم جس لوکیشن پہ موو کرنا چاہیں ہم بک مارک کے ذریعے سے ایزیلی وہاں پہ جمپ کر جائیں. تو جب آپ بیسیکلی لنک جوڑتے ہیں تو آپ جمپ کر جاتے ہیں ایک پوائنٹ سے دوسرے پوائنٹ پہ، لیکن بک مارک کے اندر ہم ایک ہی فائل کے اندر ڈفرینٹ لوکیشن پہ لنک جوڑیں گے. ہم جس لوکیشن پہ جمپ کرنا چاہتے ہیں ہم بک مارک کے ذریعے سے وہاں پہ جمپ کریں گے بڑے آسانی سے. لیٹ سپوز میں پہلا صفحہ بلینک چھوڑ دیتا ہوں اور دوسرے صفحے سے میں کام شروع کرتا ہوں. لائک میں یہاں پہ کرتا ہوں بھئی میرے پاس جو ہے وہ لائک ایم ایس ورڈ کا ٹاپک ہے اور میں یہاں پہ آ کے کچھ لائک ڈمی ٹیکسٹ لکھ دیتا ہوں. میں نے یہاں پہ کچھ ٹیکسٹ لکھا. اسی طرح میں دوسرا میرے پاس لائک ٹاپک ہے ایم ایس ایکسل کا، میں یہاں پہ آ کے بھی کچھ ڈمی ٹیکسٹ لکھ دیتا ہوں. لاسٹ میں آتا ہوں ایم ایس پاور پوائنٹ کو ڈیفائن کرتا ہوں اور یہاں پہ بھی کچھ دیتا ہوں. اب میرے پاس لائک یہ 3 ہیڈنگز ہیں، میں ان کے ساتھ لنک کنیکٹ کرنا چاہتا ہوں تاکہ میں جس پوائنٹ پہ جانا چاہوں میں اس پوائنٹ پہ آٹومیٹیکلی جمپ کر جاؤں. لیٹ سپوز ابھی دیکھیں یہاں پہ میں مائکروسافٹ ورڈ کے ٹاپک پہ موجود ہوں، میں چاہتا ہوں کہ میں ایکسل پہ جاؤں تو یا تو مجھے یہاں سے اسکرول ڈاؤن کرنا پڑے گا ایم ایس ایکسل کے ٹاپک پہ جانے کے لیے، یا ہم فائنڈ کمانڈ کا استعمال کر سکتے ہیں تو بھی ہم اس ٹاپک پہ، یا ہم یہاں پہ آ کے بک مارک سٹور کر سکتے ہیں تاکہ ہم جو لوکیشن ہم سیو کریں گے نیکسٹ ٹائم پہ ہم ان لوکیشنز پہ آٹومیٹیکلی جمپ کریں گے. تو بیسیکلی کرنا کیا ہے، لائک یا تو آپ کا کرسر وہاں پہ موجود ہونا چاہیے جس لوکیشن کو آپ نے ایز اے ہائپر لنک سٹور کرنا ہے، یا تو آپ سلیکشن بنا سکتے ہیں، دونوں سیم ہے. اگر آپ کا کرسر وہاں پوزیشن پہ سیو ہوگا تو وہ پوزیشن سٹور ہو جائے گی. اگر ہم یہاں پہ ٹیکسٹ کو سلیکٹ کر لیں گے تو یہ ٹیکسٹ بھی اس کی پوزیشن کنسیڈرڈ ہوگی. لائک یہاں پہ ہم نے کیا کیا، اس ٹیکسٹ کو سلیکٹ کیا، سلیکٹ کرنے کے بعد ہم یہاں پہ بک مارک پہ کلک کر دیتے ہیں. جیسے ہی ہم نے یہاں پہ بک مارک پہ کلک کرا تو ہم سے یہاں سے بک مارک کا نام پوچھا جا رہا ہے. اب مائکروسافٹ ورڈ کے اندر بک مارک نام دینے کے لیے آپ کو 2 باتوں کا خیال رکھنا ہے کہ بک مارک کا نام کبھی بھی آپ نمبر سے سٹارٹ نہیں کر پائیں گے، اور دوسرا یہ کہ بک مارک کے نام کے درمیان ہم سپیس بھی نہیں دے پائیں گے. لیٹس سپوز اگر میں دیکھتا ہوں 1 2 3 یہاں پہ دیکھیں یہ ایڈ نہیں ہو رہا اس کا نیم. اسی طرح لائک میں ایم ایس لکھ دیتا ہوں یا کوئی الفابیٹ سے سٹارٹ کرتا ہوں تو یہاں پہ دیکھیں ہم یہاں پہ ایڈ کر پا رہے ہیں. اگر میں ٹیکسٹ کے درمیان سپیس دیتا ہوں اور سپیس دینے کے بعد میں کچھ لکھتا ہوں تو دیکھیے پھر بھی ہم اس کو ایڈ نہیں کر پا رہے. تو یہ 2 رول ہیں بک مارک کے لیے کہ نہ بک مارک کا نیم نمبر سے سٹارٹ نہیں ہوگا اور بک مارک کے نیم کے درمیان سپیس نہیں آئے گا. آپ نمبر سے شروع نہیں کر سکتے لیکن آپ بعد میں جتنا چاہیں نمبر لکھ سکتے ہیں، الفابیٹ سے سٹارٹ ہونا چاہیے. لائک میں اس لوکیشن کو جو میں نے یہاں پہ سٹور کری ہے میں اس کو ورڈ کے نام سے سٹور کر دیتا ہوں اور یہاں پہ میں اس کو ایڈ کر لیتا ہوں. اب یہ جو لوکیشن ہے یہ بیسیکلی بک مارک کے اندر سٹور ہو چکی ہے. اسی طرح میں دوسرے لوکیشن پہ چلا جاتا ہوں جس کو میں نے ایز اے بک مارک سٹور کرنا ہے تو میں اس کو سلیکٹ کر لیتا ہوں، بک مارک پہ آ جاتا ہوں، لائک ای ایکس کے نام سے میں اس کو ایڈ کر دیتا ہوں. اب یہ لوکیشن بھی سٹور ہوگی. اسی طرح اگر میں یہاں پہ آتا ہوں اور مجھے اور لوکیشن اپنے ڈاکیومنٹ کی کوئی سٹور کرنی ہے بک مارک میں تو میں بک مارک پہ آ کے وہ لوکیشن بھی سٹور کر سکتا ہوں، اور لائک میں نے یہاں پہ اس کو ایڈ کر لیا.
اب اس ڈاکومنٹ کے اندر بیسیکلی ہم نے 3 لنک جوڑ دیے، ایک ایم ایس ورڈ، ایکسل اور پاور پوائنٹ کی لوکیشن کا۔ اب ہم جس لوکیشن پہ چاہیں گے ہم بڑی آسانی سے وہاں جمپ کر جائیں گے۔ لیٹس سپوز ابھی دیکھیں میں یہاں پہ موجود ہوں، مجھے بک مارک پہ آنا ہے، لائک مجھے مائیکروسافٹ ورڈ والے ٹاپک پہ یا اس لوکیشن پہ جانا ہے، تو میں اس کے نام کو چوز کر لوں گا۔ چوز کرنے کے بعد گو ٹو پہ کلک کروں گا، دیکھیے میں اس لوکیشن پہ موو کر گیا۔ اسی طرح مجھے اگر ایکسل کے ٹاپک پہ جانا ہے یا اس لوکیشن پہ موو کرنا ہے تو میں گو ٹو پہ کلک کروں گا، تو میں یہاں پہ ابھی اس کو کلوز کرتا ہوں، دیکھیں ہم ایم ایس ایکسل کے ٹاپک پہ آ گئے۔ اسی طرح بک مارک پہ آتا ہوں، پاور پوائنٹ پہ جانا ہے تو ہم یہاں سے اس ٹاپک پہ موو کر گئے۔ تو بیسیکلی یہ ایک ہی فائل کے اندر ڈفرینٹ لوکیشن کا لنک ہوتا ہے تاکہ ہم ایزیلی جہاں پہ چاہیں وہاں پہ ہم جمپ کر پائیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح لنک کے اندر آپ کے پاس ایک کراس ریفرنس کے نام سے بھی کمانڈ ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن ہم اگر کراس ریفرنس پہ آتے ہیں تو ریفر ٹو اے اسپیسیفک پلیس ان یور ڈاکومنٹ سچ ایز اے ہیڈنگ، فگرز اینڈ ٹیبل۔ اب جیسا کہ ہم ہائپر لنک کا استعمال کرتے ہیں، بک مارک کا استعمال کرتے ہیں، یا ہم ہیڈنگس کا، فگرز کا یا ٹیبلز کا یوز کرتے ہیں، تو وہ تمام چیزیں ہم یہاں پہ کراس ریفرنس کے اندر بھی اسٹور ہوتی ہیں اور وہ ہم یہاں پہ ڈسپلے کروا سکتے ہیں۔ مثال کے طور پہ یہاں پہ دیکھیں تو ہم نے یہاں پہ 3 بک مارک میں نے اس ڈاکیومنٹ کے اندر بنائے، ان 3 بک مارکس کو لائک میں یہاں پہ ڈسپلے کرنا چاہ رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ میں کراس ریفرنس کے اوپر آ جاتا ہوں۔ جیسے ہی میں نے کراس ریفرنس پہ کلک کرا تو ریفرنس ٹائپ ہے کہ آپ کس ریفرنس پہ آ رہے ہیں، تو میں یہاں سے آ کے ریفرنس ٹائپ کیا لے لیتا ہوں، بک مارک، ٹھیک ہے۔ تو ہم نے یہاں سے اس کو بک مارک ایڈ کر دیا، تو یہ تینوں بک مارک ہمارے پاس یہاں پہ ڈسپلے ہو گئے ہیں۔ اب لائک ہمیں ورڈ ایڈ کرنا ہے تو میں انسرٹ پہ کلک کروں گا، ایکسل کا ٹاپک انسرٹ کرنا ہے اور پاور پوائنٹ انسرٹ کرنا ہے، کلوز کر دیتا ہوں۔ یہ تینوں چیزیں دیکھیں یہاں پہ ہم نے انسرٹ کر دی ہیں، یہ 3 بک مارک تھے یہاں پہ ہم نے انسرٹ کرے۔ اب جب میں اس کے اوپر ماؤس لے کے آتا ہوں، دیکھیں ہمیں یہاں پہ لنک شو ہو رہا ہے۔ اب اگر مجھے اس ٹاپک پہ جانا ہے تو میں کی بورڈ سے کنٹرول کا بٹن دباؤں گا اور اس ٹیکسٹ پہ کلک کروں گا، دیکھیں میں ڈائریکٹلی اس لوکیشن پہ موو کر گیا۔ اسی طرح اگر میں کی بورڈ سے کنٹرول کا بٹن دباتا ہوں اور کسی بھی ٹیکسٹ پہ کلک کرتا ہوں جو بک مارک ہے وہ اس لوکیشن پہ موو کر جائے گا۔ ہم نے لنک کے اندر آج ہائپر لنک، بک مارک اور کراس ریفرنس کو ڈسکس کیا۔ تینوں بیسیکلی ہم یوز کر رہے ہیں لنکس جوڑنے کے لیے۔ نیکسٹ لیکچر کے اندر کامنٹ اور ہیڈر فوٹوز کو انشاءاللہ ڈسکس کیا جائے گا۔